پنڈت دیانند کے نظریات۔ اس آخری زمانے کے سوامی دیانند جی بانی آریہ سماج جو ہندو مذہب کے مصلح اور مہرشی مشہور ہیں، ان سے توقع ہو سکتی تھی کہ انہوں نے اس ظلم و زیادتی کا جو اچھوت اقوام پر ہزارہ سال سے چلی آتی ہے کوئی سدباغ کیا ہوگا، مگر ستیارتھ پرکاش کے 10ویں باب میں سوامی دیانند جی لکھتے ہیں کہ آریوں کے گھر میں شودر کھانا پکانا وغیرہ خدمات انجام دیں تاکہ آریوں کا وقت دوسرے مفید کاموں کے لیے بچ سکے، مگر شودر جب کھانا بنائیں تو اپنا منہ باندھ کر بنائیں تاکہ ان کے منہ سے نکلا ہوا سانس کھانے میں نہ پڑے۔ پھر اسی باب میں فرماتے ہیں کہ برہمن وغیرہ اعلیٰ ذات کے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہیے اور چنڈال وغیرہ نیچ بھنگی چمار وغیرہ کا کھانا نہ کھانا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ برہمن تینوں ذاتوں برہمن، چھتری، ویش کو پڑھا سکتا ہے، اور چھتری دو یعنی چھتری اور ویش کو، اور ویش صرف ویش ذات کو جنیوں کی رسم ادا کرا کر پڑھا سکتا ہے، اور جو شودر خاندانی صاحب اوصاف حمیدہ ہو اس کو سوائے وید کے باقی شاستر پڑھائے لیکن اس کے جنیوں کی رسم ادا نہ کرائے۔ پنڈت دیانند صاحب منوسمرتی کو ویدوں کے بعد سب سے زیادہ قابل عمل اور قابل تکریم کتاب سمجھتے ہیں۔ وہ بھلا منوسمرتی کے اصولی احکام کی پوری خلاف ورزی کیسے تجویز کر سکتے تھے؟ انہوں نے مصلحتاً کسی قدر نمائشی رعایت برائے نام تجویز فرما کر نسلی اور نسبتی امتیاز اور شودر کی ذلت و تحقیر کو بدستور باقی رکھا اور انسانی مساوات سے ان کو محروم قرار دیا۔ وہ شودروں سے خدمت لینا تو جائز ٹھہراتے ہیں لیکن پیدائشی اور خلقی طور پر ان کو پلید بتاتے ہیں یعنی ناپاک، اور وید پڑھنے کا مستحق نہیں سمجھتے۔ وہ برہمن اور چھتری وغیرہ کے سانس کو جہاں قابل پرہیز نہیں جانتے وہاں شودر کے سانس کو گندا اور قابل پرہیز قرار دے کر اس کے منہ پر کپڑا بندھوا دیتے ہیں۔ وہ ستیارتھ پرکاش کے 4 باب میں فرماتے ہیں کہ شودر کو تمام خدمت گزاری کے کاموں میں ہوشیار ہونا چاہیے اور اس کو نہایت محبت سے برہمنوں، چھتریوں اور ویش لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور اسی خدمت گزاری کے ذریعے اپنی روزی کمانی چاہیے۔ اسی باب میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ شودر کا یہی کمال ہے کہ وہ تینوں اعلیٰ ذاتوں کی خدمت گزاری کے ذریعے اپنی روزی حاصل کرے۔ اسی کتاب کے 10ویں باب میں ایک جگہ شودر کے پلید اور برہمن کے پاک ہونے کی وجوہات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، برہمن اعلیٰ قسم کی چیزیں کھاتا ہے اور شودر خراب قسم کی چیزیں کھا کر پرورش پاتا ہے۔ یعنی منو جی مہاراج کی تقلید میں پنڈت جی بھی شودر کو نفیس غذائیں کھانے کا مستحق نہیں سمجھتے۔ اتنے بڑے مہرشی نے بھی اس روشنی کے زمانے میں جب آزادی و مساوات کو جائز نہیں رکھا اور پیدائشی طور پر کسی کو معزز اور کسی کو ذلیل، کسی کو پاک اور کسی کو ناپاک قرار دیا، تو ہندو مذہب میں اور کہاں مساوات و اخوت و آزادی کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اخوت مانے بھائی چارگی۔ سکھ مذہب کے بانی گرو بابا نانک اگرچہ اکثر اسلامی عقائد کے معتقد اور اسلام کے بے حد مداح تھے اور ہندو مذہب کی تفریق و استبداد کے مخالف تھے، لیکن بعد میں ان کے پیرو ہندو مذہب کی طرف مائل ہوتے گئے اور آج کل سکھوں کی جماعت زیادہ تر ہندوؤں سے قریب نظر آ رہی ہے۔ سکھوں کے پاس کوئی مکمل قانون شریعت اور مذہبی ضابطہ نہیں ہے، تاہم سکھ مذہب ایک الگ مستقل مذہب کی حیثیت سے صوبہ پنجاب میں موجود ہے اور مساوات انسانی کے معاملے میں وہ کوئی اچھی مثال پیش نہیں کر سکا، اس لیے کہ سکھوں میں مذہبی سکھ کے نام سے ایک فرقہ موجود ہے اور ان مذہبی سکھوں کے ساتھ بالکل وہی سلوک دوسرے سکھوں کا ہے جو ہندو اقوام کا بھنگی، چمار وغیرہ اچھوت اقوام کے ساتھ ہے۔ ان مذہبی سکھوں کے ساتھ چھوت چھات کے تمام پرہیز اور احتیاطیں سکھوں میں بلا استثناء موجود ہے۔ عیسائی مذہب یعنی موجودہ اناجیل کو نہ صرف یہ کہ خود عیسائی کہلانے والوں نے ناقابل عمل کہا، بلکہ حقیقتاً بھی موجودہ اناجیل کو اپنا دستور العمل بنا کر کوئی قوم ترقی کے مدارج ہرگز طے نہیں کر سکتی، یعنی ترقی نہیں پا سکتی، جس کا بہترین اور زبردست ترین ثبوت یہ ہے کہ جس وقت تک یورپ کے عیسائی ممالک نے اناجیل کی تعلیمات کو زیر عمل رکھا وہ ہر قسم کی ترقیات سے محروم اور بے نصیب اور پستی و جہالت میں گرفتار رہے، لیکن جس روز سے انہوں نے تعلیمات انجیل کو پس پشت ڈالا اور اکثر اسلامی اصول زیر عمل لائے، اقوام عالم پر چیرہ دست ہو گئے۔ بخلاف اس کے مسلمان جب تک اپنے مذہب اور احکام قرآنی پر عامل رہے، ساری دنیا کے فرما رواں اور اقوام عالم کے سرپرست اور رہنما رہے۔ جب سے مسلمانوں نے قرآن مجید کی طرف سے غفلت اختیار کی، زوال پذیر ہوئے۔ انجیل کی تعلیم کے موافق ہر شخص ماں کے پیٹ سے گنہگار پیدا ہوتا ہے اور اعمال موجب نجات نہیں بن سکتے، یعنی اعمال کی وجہ سے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا تا وقت کہ کفارہ مسیح پر ایمان نہ لائے۔
تاوقت ہے کہ اس بات پر ایمان نہ لائے کہ مسیح علیہ السلام جو سولی پر چڑھ گئے تھے نعوذ باللہ اس سے سب کے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ کفارے والا مسئلہ بھی اسی طرح کسی کی سمجھ نہیں آ سکتا جس طرح کہ مسئلہ تثلیث ناقابل فہم اور زبردستی منوانے کی چیز ہے۔ مسیحیت کے مصلح اعظم پولس رسول فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص راست باز اور نیک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہر انسان پیدائشی گنہگار ہے، اور کوئی شخص شریعت پر عامل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں شریعت پر عمل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ کلیسا یعنی موجودہ مروجہ مسیحیت کا عقیدہ ہے کہ انسان پیدائشی گنہگار ہے، گناہ اس کی سرشت میں داخل ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون پر چل ہی نہیں سکتا۔ یہ عجیب مذہب ہے اور عجیب عدل ہے کہ ارتکاب گناہ سے پہلے ہی انسان کو گناہگار اور ناپاک قرار دیتا ہے، اور عجیب خدا ہے کہ جس چیز پر عمل کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے اس پر عامل ہونے کے لیے انسان کو مجبور کرتا ہے۔ آدم کا گناہ اس کی اولاد کے سر تھوپا جاتا ہے تو انسان اپنے اعمال ارادی میں مختار کہاں رہا؟ نتائج اعمال کوئی چیز نہ رہے۔ انسان کا پیدائشی گنہگار ہونا اس کو حیوانات سے زیادہ ذلیل قرار دیتا ہے اور انسانیت بجائے خود ایک لعنت بن جاتی ہے، اور اس سے ہندوؤں کے اس عقیدے کو کہ شودر پیدائشی طور پر ناپاک اور ہر قسم کی انسانی ترقیات سے محروم اور برابری سے بھی بے نصیب پیدا کیا گیا ہے تقویت پہنچتی ہے۔ اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ اس ہندو تخیل سے بہت مشابہ ہے کہ کارخانہ عالم کی بنیاد ہی گناہ پر قائم ہے کہ جب تک انسان گناہ نہ کرے گا حیوانات و نباتات وجود میں نہ آئیں گے۔ فطرت انسانی ان خیالات کو دور ہی سے دھکے دیتی ہے اور ایک منٹ کے لیے بھی ان کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ مسیحیت میں بھی ہندو مذہب کی طرح مذہبی شہزادوں کا گروہ موجود ہے۔ ہندوؤں میں برہمن اور غیر برہمن مساوی نہیں، اور برہمن کے بغیر بہت سے مذہبی مراسم کا ادا ہونا غیر ممکن ہے۔ اسی طرح عیسائیوں میں بہت سے مراسم پادری کے بغیر ادا ہونے محال ہیں۔ ہندوؤں میں آریہ اور شودر کے اندر جو تفریق و امتیاز موجود ہے اس سے بڑھ کر عیسائیوں کے اندر کالے اور گورے عیسائیوں میں امتیاز موجود ہے۔ گوروں کے گرجوں میں کالے عیسائی عبادت نہیں کر سکتے۔ یورپ کے گورے عیسائیوں کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر کالا عیسائی کھانا نہیں کھا سکتا۔ مذہبی اور غیر مذہبی تقریبوں میں یوریشین اور انڈین کی تمیز قدم قدم پر موجود ہے۔ عبادت گاہوں میں بھی امیر کے پہلو میں غریب کو جگہ نہیں مل سکتی، بخلاف اس کے مسلمانوں کی مسجدوں میں ایک شودر قوم کا نو مسلم امام بن سکتا ہے، اور تمام امیر و غریب اور بادشاہ و وزیر تک کو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ہرگز تعامل نہیں ہو سکتا۔ پھر سب سے بڑھ کر لطف کی بات یہ ہے کہ خود مسیح علیہ السلام تو اپنی تعلیم کو صرف ایک محدود قوم یعنی بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے مخصوص بتاتے اور دوسری اقوام کو نصیحت کرنے سے سختی کے ساتھ انکار فرماتے ہیں، مگر ہمارے زمانے میں عیسائی ان کی دعوت کو عام قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو بچوں کی روٹی دوسروں کو نہ دینا اور سچے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالنا اور وید کے الفاظ جس شودر نے سنے ہو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالنا، ان دونوں تعلیموں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اوپر کی تعلیمیں تھیں کہ بچوں کی روٹی دوسروں کو نہ دینا اور سچے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالنا، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص ہے، دوسرے لوگ گویا سور ہیں تو ان کے آگے نہ ڈالنا، یہ تعلیمات۔ اور وید میں بھی جس طرح شودر کے مقابلے میں معاملے میں ان کا کہا گیا ہے۔ حقیقی مساوات، سچی اخوت اور انسانی آزادی سے مسیحیت بھی اسی طرح بے بہرا اور تہی دست ہے جس طرح ہندو مذہب یہی حال دنیا کے اور تمام دیگر مذاہب کا ہے، اور اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام مذاہب انسانی روح کی تسکین اور نجات کا باعث نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان کے مروجہ اور مشہور مذاہب میں مذکورہ ہر دو مذاہب کے علاوہ ایک تیسرا مذہب یعنی اسلام اور باقی ہے۔ آؤ اس پر بھی نظر ڈالیں۔ مذہب اسلام۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ راست روی اختیار کرتے ہوئے اپنی توجہ کو دین کے لیے قائم رکھنا چاہیے۔ ہر انسان کی پیدائش خالص نیکی اور پاکی پر ہی ہوتی ہے، اسی پر قائم رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی حالت کو کوئی بدل نہیں سکتا اور یہی پختہ اور اصلی دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بخاری۔ ہر ایک بچہ خالص نیکی پر پیدا ہوتا ہے جو اسلام ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ مندرجہ بالا
آیت اور حدیث دونوں پر غور کرو کہ کس صفائی اور خوبی کے ساتھ اسلام نے اعلان کیا ہے کہ پیدائشی طور پر ہر انسان بے گناہ، معصوم اور پاک ہے، اور اسلام جو دین فطرت ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے یہ فطرت قائم اور محفوظ رہتی ہے، اور گناہ یا بدی انسان کا غلط اور نادرست عمل ہے، اور ماحول اور خاندانی اثرات کے ماتحت انسان گناہ اور بدی کی آلودگی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسلام ہی وہ صحیح اور خدائے تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا مذہب ہے جس کی الہامی اور آسمانی کتاب میں رتی برابر تغیر و تبدل نے دخل نہیں پایا، اور یہی وہ مذہب ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ پیدائشی طور پر کوئی انسان پلید اور ذلیل ہرگز پیدا نہیں ہوتا، سب یکساں طور پر برابر پاک ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام کی صحیح تعلیم کے موافق برہمن، راجپوت، بھنگی، چمار، جاٹ، سید، شیخ، پٹھان، مغل، موچی، دھوبی، ہر ایک کا بچہ یکساں ہوتا ہے، اور پیدائش کے وقت ماں کے پیٹ سے عزت و ذلت یا کم و بیش انسانی حقوق لے کر نہیں پیدا ہوتا، بلکہ وہ بڑا ہو کر اپنے اچھے یا برے اعمال سے اپنی عزت یا ذلت کے مراتب اور اپنے حقوق کے درجے قائم کرتا ہے، اور اسی کو فطرت انسانی قبول و تسلیم بھی کرتی ہے، اور یہی حق و انصاف ہے، اور اسی سے مساوات انسانی اور اخوت انسانی اور آزادی انسانی قائم ہو سکتی ہے، یعنی انسانوں کی برابری اور انسانوں کی بھائی چارگی اور انسانوں کی آزادی۔ جو شخص مذہباً خود ہی پیدائشی طور پر اپنے پلید و گنہگار ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو، اس کے دل میں قرب الہی اور حصول مراتب علیہ کی تمنا پیدا ہونے کا موقع اس وقت تک کے لیے یقیناً مسدود رہے گا جب تک کہ وہ اپنے پیدائشی گناہ اور پیدائشی رذالت کے دور ہو جانے کا یقین پیدا نہ کر لے، اور اس یقین کے پیدا ہونے کا کوئی یقینی سامان نہیں۔